خواتین و حضرات، کیتھلک ٹی وی کے پروگرام ینگ کرسچن رائزنگ سٹارز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرسچن رائزنگ سٹارز پاکستان کیتھلک ٹی وی کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم اپنے ان تمام نوجوانوں کو اور ان تمام برکتوں کو جو خدا نے انہیں عطا کی ہیں، وہ سارے ٹیلنٹس، وہ سارے فضائل جو خدا نے انہیں بخشے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ جو محنت، جو لگن، جو کوشش، جو جدوجہد انہوں نے کی ہے، ہمارے نوجوان ان کو دیکھیں، ان سے انسپائر ہوں، موٹیویٹ ہوں، اور پھر اسی طرح لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں تاکہ ایک دن وہ کامیابی پائیں جو ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ پاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسی نوجوان بیٹی کو دعوت دی ہے جن کا نام ہے رابیل جان کینیڈی۔ انہوں نے اسی سال 2020 میں CSS کا ایگزام نمایاں کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ یہ ایک بڑا مقام ہے اور ہم اس کامیابی پر انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج ساری قوم ان پر فخر کرتی ہے، کیونکہ یہ کامیابی ایک بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم نے انہیں کیتھلک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کی گفتگو سے ہم اپنے بہت سارے نوجوانوں کو انسپائر کر سکیں۔ تو میں تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو رابیل، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے CSS کا ایگزام نمایاں کامیابی کے ساتھ پاس کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ رابیل کے ساتھ ان کا بھائی ہے جیراڈ جان کینیڈی۔ انہوں نے بھی CSS کا ایگزام دیا ہوا ہے لیکن ابھی رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وی ہوپ فار دا بیسٹ۔ ان کے ساتھ رابیل کے والد محترم جناب جان کینیڈی صاحب ہیں جو آج ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور اچھا ہے کیونکہ کسی کامیابی میں صرف ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے ماں باپ سے شروع کر کے۔ سو میں آپ تینوں کو آج بہت بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ویلکم بھی کہتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ رابیل، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کامیابی کی کہانی کن الفاظ میں ہمیں سنائیں گے؟ کامیابی کی کہانی جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بٹ اٹس اے ہول نیٹ ورک دیٹ از ورکنگ۔ تو آئی وڈ اسٹارٹ کہ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا ڈے آئی وینٹ ٹو دا اسکول، اور اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام دیٹ ڈے، لرننگ، ایکسپیرئنس، یہ وہ سب کچھ۔ بٹ جو CSS تھا دیٹ واز اے ہیوج ٹاسک فار می۔ ٹھیک ہے، میری انسپریشن میرے فادر کی طرف سے آئی، جس وہ محکمے میں کام کر رہے تھے، وہاں سے آفیسرس کی باتوں کو سنانا، ان سے انسپریشن حاصل کرنا۔ سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار CSS ان 2018۔ وہاں پہ میں نے اپنی تیاری کا آغاز شروع کیا۔ مجھے کچھ اچھے ٹیچرس کی گائیڈنس ملی، مینٹورس کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ CSS ہے کیا ہے۔ دین another challenge was to select the optional subjects۔ تو آپشنل کے اوپر ورک آؤٹ کرنا شروع کیا کہ اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کس میں میری انٹرسٹ ہے، کن سبجیکٹس کو میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہوں۔ پھر ان کی سلیکشن کی، پھر اس کے بعد پھر دیر از اے ویری اسٹرینوس پروسیس۔ آپ کو بہت ٹائرلیسلی یو ہیو ٹو گیو یور سیلف ٹو اٹ، بہت محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ دیر از اے واسٹ فیلڈ جس کو آپ نے کور کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایگزامس کا مرحلہ آیا جس میں 14,521 کینڈیڈیٹس پارٹیسپیٹڈ۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ یس، پورے پاکستان، آل اوور پاکستان، اینڈ فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز، ڈفرنٹ پروونسز۔ تو یہ بہت ہی ایک ٹف کمپٹیشن تھا۔ تو فیبرری 2019 میں آئی گیو دا ریٹن ایگزامس، اور اس کے بعد دا ریزلٹ کیم ان اکٹوبر 2019 ویئر 372 کینڈیڈیٹس پاس دا ریٹن۔ اور پھر نیکسٹ اسٹیج تھی انٹرویو کی، اور انٹرویو کی اسٹیج کلیئر کرنے کے بعد یو گیٹ دی ایلوکیشن، اور جس میں سے 17 جولائی کو 2020 دا فائنل ریزلٹ واز اناؤنسڈ اینڈ آئی واز ایلوکیٹڈ ان فارن سروسز آف پاکستان۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک بڑی جدوجہد کی بات ہے جو
کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ سوچتے ہیں آپ کے پیرنٹس کا کتنا ہاتھ ہے, کتنی محنت ہے؟ پیرنٹس کی اف آئی وڈ فائنڈ ورڈس کہ میں ڈسکرائب کر سکوں جس طرح میرے فادر نے مجھے موٹیویٹ کیا, دا فرسٹ تھنگ دا پیرنٹس نیڈ ٹو ہیو از کہ وہ ٹرسٹ کرے اپنے بچوں پہ. دیٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. ان کی اپ برنگنگ میں دیر از آئی تھنک پوری ان کی کنٹریبیوشن, ان کی پوری کیئر, ان کی پوری اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. جتنے بھی پیرنٹس ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں, دیر از اے ہیوج ایگزامپل آف مائی فادر, مائی مدر. ان کی کانسٹنٹ سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ان کی مورل سپورٹ. فائنینشیل از امپورٹنٹ بٹ سم ٹائمز آپ کے انکریجنگ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کر دیتے ہیں, دیٹ یو کین اوور کم اینی ماؤنٹین دیٹ از ان فرنٹ آف یو. اسی طرح میرے پیرنٹس کی سپورٹ, moral support, ethical support, spiritual support, every kind of support that they had in them. بے شک محدود وسائل تھے, کم ریسورسز تھی, لیکن ان کا ویژن تھا میرے آگے. انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا, ہمیشہ بتایا تھا دیٹ یو کین اچیو ہائی, اینڈ دے موٹیویٹڈ می آل دا ٹائم. سو آئی تھنک آل دا کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس اینڈ اسپیشلی مائی فادر ان آل دس پروسیس. ربیل, یہ تقریباً کتنے مضامین ہوتے ہیں سی ایس ایس کے لیے جن کو پاس کرنا ضروری ہے؟ سی ایس ایس میں دیر از اے اسپلٹ, مینس دیر آر 6 کمپلسری سبجیکٹس. 6 جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں, جن میں اف آئی نیم انگلش ایسے از دیئر, پریسی اینڈ کمپوزیشن از دیئر, دین اسلامیات اور کمپیریٹیو اسٹڈیز, کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس اینڈ جنرل سائنس اینڈ ابیلٹیز. تو دے میک اپ 600 ایز اے ٹوٹل. دین 6 آر آپشنل. وہ آپ نے اپنی انٹرسٹ پہ, آپ اپنی بیک گراؤنڈ نالج کی وجہ سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو سبجیکٹس آپ کو ریلیونٹ لگتے ہیں, ان وچ یو ہیو انٹرسٹ, تو وہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں. میرے جو آپشنل تھے وہ تھے 200 مارکس کا انٹرنیشنل ریلیشنس, پھر انٹرنیشنل لا آف 100 مارکس, 100 مارکس آف یورپین ہسٹری, اور زوالوجی اور سائیکالوجی. تو زوالوجی واز مائی بیک گراؤنڈ سبجیکٹ بیکاز آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان دیٹ. سو باقی جو 3 سبجیکٹس تھے وہ میری انٹرسٹ بیس تھے, اور 2 سائیکالوجی اور زوالوجی واز فرام مائی بیک گراؤنڈ اسٹڈی. سو یہ جو سی ایس ایس کی ایگزام کی تیاری ہے, کیا یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے تیار کر سکتا ہے یا اس کے لیے اکیڈمی وغیرہ جانا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ ایکچولی یہ ہے نالج بیسڈ. سی ایس ایس کو آپ اس طرح مت سوچیں کہ مجھے, پہلے ہی آپ مائنڈ میں نہ بنائیں کہ میں نے جاب اس سے حاصل کرنا ہے, آئی ول گیٹ ہائر پوزیشنز. The first thing that you have to keep in mind is that you have to enhance your mental capabilities. ٹھیک ہے, analytical abilities, critical abilities. اس کے لیے آپ کو جہاں سے بھی ریسورس ملتا ہے, اٹ کوڈ بی فرام اینی ویئر, ٹھیک ہے, فرام اے میٹرک بک آلسو یو کین لرن اور یو کین گین نالج. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو گین نالج. آپ کو اگر اویلیبل ہے اکیڈمی میں, اف یو کین افورڈ اٹ, یو کین گیٹ دا مینٹرشپ, یو کین گو فار دیٹ. اگر نہیں ہے, رائٹ ناؤ آئی تھنک ایوری بڈی از ہیونگ ایکسیس ٹو سوشل میڈیا اینڈ یو نو ٹیکنالوجی, تو موسٹلی دے ہیو دس کائنڈ آف اپروچ اور ایکسیس ہے, آپ وہاں سے لیں. یو کین گو فار آن لائن اسٹڈی ایز ویل, گیٹ یوٹیوب لیکچرس, آپ آن لائن مٹیریل, ریسرچ مٹیریلس کو پڑھیں. سو آئی تھنک آپ بس اپنی مینٹل کیپیبلٹیز کو انکریز کریں, جہاں سے بھی آپ کو ریسورس ملتی ہے, یو گو فار اٹ اینڈ لرن فرام اٹ. لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص کتابیں بھی ہوں گی یا کچھ سلیبس ہے اس کا؟ Obviously syllabus is given by Federal Public Service Commission. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. They have given comprehensive syllabus for each and every subject, right? تو آپ ان کی ایون ریکمینڈیڈ بکس بھی ہیں. اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کوئی کسی ڈگری کی تیاری نہیں ہے کہ ہمیں ایک بک ملے گی تو ہم نے اسے پریپیئر کر لینا. اٹس واسٹ تھنگ اینڈ مینی ٹاپکس وی ہیو ٹو کور. سو یو کین گو ود, اف ون بک از ریلیونٹ, آپ کو مل رہا ہے, یو کین ریڈ اٹ. another سے آپ کو کسی اور ٹاپک کی بہتر سمجھ آ جاتی ہے, پھر آپ اس کو مزید اپنی آن لائن ویڈیوز سے یا لیکچر سے یو کین جسٹ یو ہیو ٹو میک یور کانسیپٹس کلیئر. وٹ ایور ریسورسز ایٹ یور ہینڈ یو کین اویل اٹ اینڈ یو کین گیٹ انفارمیشن فرام دیر. اس میں جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں, جی, کیا اس کے لیے کچھ کتابیں اویلیبل ہیں بازار میں یا اکیڈمیز میں ہوتی ہیں؟ کیا ان کو جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, جی, سیلف اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں, خود اپنے طور پہ پڑھ کے تیار کر سکتا ہے؟ جی, کر سکتے ہیں بالکل. دیر از اے گائیڈ گیون ان اگین دی FPSC ویب سائٹ. آپ سلیبس کے بلٹس وہاں پہ دیے ہوئے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نیچے ریکمینڈیڈ بکس کی لسٹ بھی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھیں,
اگر آپ اٹس مچ بیٹر دیٹ یو پریفر انٹرنیشنل آتھرس کیونکہ وہ انہوں نے ذرا زیادہ کمپریہنسولی چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے. ادروائز لوکل آتھرس نے بھی بکس لکھی ہوئی ہیں, CSS کی بکس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, آپ انہیں لے سکتے ہیں. پھر آپ ریکمینڈیڈ بکس پڑھ سکتے ہیں. آپ خود آن لائن PDFs کو میں زیادہ کرتی ہوں کیونکہ ان میں زیادہ اچھی طرح آرٹیکلس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے. سو یو کین گیٹ دیٹ فرام دیئر آلسو. اور سلیبس کی ساری ڈیٹیلز ہر سبجیکٹ کی اٹس گیون آن دا ویب سائٹ. یو جسٹ گو آن FPSC ویب سائٹ لنک اینڈ یو کین اوپن اینڈ آل دی انفارمیشن از گیون دیئر. ربیل, آپ نے یہ سب کچھ خود ہی کیا یا آپ نے بھی اکیڈمی میں کسی کی مینٹورس کی مدد لی ہے؟ جہاں پہ بھی آپ جائیں, بیکاز پورے پاکستان میں دیر از اے نیٹ ورک آف اکیڈمیز, لیکن پھر بھی اس کی پاسنگ پرسنٹیج بہت کم ہے. وجہ کیونکہ زیادہ تر بچے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی اکیڈمی کے نوٹس پہ اور ان کے مٹیریل گیون. محدود کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی, دے ڈونٹ ٹرائی ٹو میک ایفرٹ آن دیم سیلف. اگر اکیڈمی آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو وہ صرف 10% اور وہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. باقی ساری محنت آپ کی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ایچ اینڈ if I have gained guidance from mentors, تھے میرے پاس پاپا کے آفس کے آفیسرس تھے, they guided in a very very sincere way, لیکن انہوں نے آپ کو صرف ایک رستہ دکھانا ہے, اس پہ چلنا اور منزل تک پہنچنے کا کام وہ آپ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا اپنا ایفرٹ, آپ کی اپنی لگن, آپ کی اپنی ڈیڈیکیشن, دیٹ از واٹ کاؤنٹس ان CSS. باقی تو گائیڈنس کے لیے آئی تھنک دا انٹرنیٹ از فلڈ ود دیٹ, بکس آر اویلیبل, بٹ جو ہمارا اپنا ایفرٹ ہے, اپنی لگن ہے, ڈیڈیکیشن ہے, دیٹ لیکس, اور اس وجہ سے پھر CSS بچے نہیں کر پاتے. بہت سارے بچے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لفظ CSS ہے کیا؟ اٹس سینٹرل سپیریئر سروسز. اور اس میں کیا فیلڈ ہیں جہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کوالیفائڈ ہو کے, جی کیا فیلڈ کھلی ہیں آپ کے لیے؟ دا سینٹرل سپیریئر سروسز بیسکلی یہ ملک کی سول سروسز کا ایک امتحان ہے, ٹھیک ہے, جس کو بیوروکریسی بیوروکریسی کا نام دیتے ہیں, رائٹ. تو اس کے اندر مختلف محکمے آتے ہیں جس میں سے فارن سروسز ہے, پبلک ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے, دین پولیس سروسز ہے, دین دیر از کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ, دین دیر از فیڈرل بورڈ آف ریونیو. مینس بیسکلی دیر آر 12 ڈپارٹمنٹس جس میں آپ کی الوکیشن ہوتی ہے, رائٹ. اینڈ یو اور جب آپ امتحان پاس کر لیتے ہو پھر آپ 17th گریڈ آفیسر کے طور پہ آپ کی الوکیشن ہوتی ہے ان 12 ڈپارٹمنٹس میں سے. تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے, پریفرنس فارم اسے کہتے ہیں, کہ آپ نے کس محکمے میں جانا ہے. تو وہ آپ 1 to 12 آپ اسے نمبر کرتے ہیں, دیٹ واٹ از یور پریفرنس. لائک میری جو فرسٹ پریفرنس تھی دیٹ واز فارن سروسز, سیکنڈ پریفرنس آپ کا وہ ایک آپشنل بھی تھا نا, انٹرنیشنل ریلیشنز. یس ایگزیکٹلی. تو میری جو فرسٹ پریفرنس تھی ڈپارٹمنٹ کی وہ میری فارن سروسز کی تھی, سیکنڈ DMG کی, پبلک ایڈمنسٹریٹو. مینس اس طرح آپ نے اپنے آپ اپنی چوائس دے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ دے سکتے ہیں. بٹ یور انٹرویو جو آپ کا ہوتا ہے دیٹ از دا موسٹ کروشل پارٹ. اس میں آپ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, اور پھر وہ FPSC والے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دین یور پریفرنس ڈونٹ میٹر. تو آپ جب تیاری کریں, جب اپنے محکمے کے لیے آپ تیار کریں, تو آپ کوشش کریں کہ اپنا میرٹ اس لحاظ کی تیاری کریں کہ آپ کو اپنا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ مل جائے. تو میرے ساتھ کچھ اسی طرح ہوا کہ میری اپنی پریفرنس تھی فارن سروسز کی, اینڈ آئی ہیپن ٹو گیٹ گڈ میرٹ, تو میری ایلوکیشن بھی پھر اسی میں ہوئی. یہ اکیڈیمکس کے کتنے نمبر ہیں اور انٹرویو کے کتنے ہوتے ہیں؟ اکیڈیمکس کے 1200 مارکس ہیں, اور انٹرویو کے آلموسٹ 300 مارکس ہیں, جس میں آپ کا سائیکولوجیکل کا بھی آتا ہے, بیکاز سائیکولوجیکل رپورٹ ہوتی ہے, پھر آپ کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ آپ کو, بیکاز دے ہیو ٹو سی کہ ٹاپ ٹو باٹم اینڈ فرام ایوری ڈائمینشن دا candidate is worthy of getting. کریم تیار کر رہے ہیں نا ملک کی, جنہوں نے پالیسی بنانی ہے. Obviously decision making میں آپ نے جانا ہے, تو they have to see every aspect of your personality. ویسے ربیل, آپ کی بچپن سے ڈریم کیا تھی؟ میری ڈریم, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن. ڈریم یہی رہی تھی ہمیشہ سے میری, بیکاز مائی فادر ہیڈ بین مائی رول ماڈل. تو میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا, یہ جو پروفیشنز ہیں دیز آر سم تھنگ دیٹ یو ایکچولی فیل فار یور سیلف, کہ مجھے یہ اٹین کرنا ہے, ڈاکٹر, انجینئر. لیکن میری یہ رہی تھی کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی فادر پراؤڈ ون ڈے. ٹھیک ہے, تو آئی واز ورکنگ آن دیٹ فرام مائی اسکول ڈیز. کیونکہ ایک دفعہ جب میں نے
ایک اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا. تو اس میں پھر میری بیکاز آئی واز اے شائے کڈ آلسو ان مائی اسکول ڈیز ان کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری. تو میرے فادر ہیڈ بین اے ویری گڈ سپورٹ, ویری اسٹرانگ سپورٹ فار می. تو انہوں نے میرے لیے ایک اسپیچ لکھی اردو میں, اینڈ نو بڈی ٹرسٹڈ دیٹ آئی ووڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, بٹ ہی واز دیئر فار می. ہی روٹ دیٹ اسپیچ فار می. اور پھر جب میں نے وہ کیا تو آفٹر گیننگ فرسٹ پوزیشن ان دا اسپیچ فار دا ویری فرسٹ ٹائم آلسو, دا ہیپینس جو میرے فادر کے چہرے پہ تھی, دا وے ہی ایکسیپٹیڈ اینڈ ہی واز سو مچ فلڈ وتھ جوائے. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ میری اس طرح کی اچیومنٹ سے ہاؤ مچ ہی از ہیپی. تو اس ٹائم سے اٹ واز مائی ڈریم کہ میں نے جو بھی اپنی لائف کا اسٹیپ لینا ہے آئی ہیو ٹو میک ہم پراؤڈ. سو آئی ایم کنٹینیوسلی ورکنگ آن مائی ڈریم اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ گاڈ ول ہیلپ می ٹو اچیو مور اینڈ مور ٹو فلفل دیٹ ڈریم فار ہم آلسو. تو یہ سی ایس ایس کی ڈریم کہاں سے آ گئی؟ سی ایس ایس کی بھی موٹیویشن جو ایک کرنے کا ایک آپ کہہ لیں جو پش تھا, ایک ٹریگر تھا, دیٹ واز فار ہم. ٹھیک ہے, بیکاز ہی ہیڈ بین ورکنگ ان ایف بی آر فار 35 ایئرس. 35 سالوں سے وہ ایک بطور ڈرائیور وہ کام کر رہے تھے, اور پھر افسروں کو دیکھنا, ان سے باتیں کرنا, ان کے بارے میں جاننا. تو اکثر جب وہ گھر پہ آ کے ہم سے باتیں کرتے تھے تو بتاتے تھے کہ دے آر سو نالجیبل پیپل, اتنا ان کے پاس نالج ہے, اتنی باتیں وہ کر سکتے ہیں. تو پھر مجھے یہ آیا کہ اف مائی فادر وانٹس اس ٹو بی سم تھنگ, اور اس ٹائم یہ سوچ لینا ان کے لیے بھی بہت بڑی بات تھی اور میرے لیے اس سے بڑا چیلنج تھا. بٹ ان کا ٹرسٹ تھا, ان کی سپورٹ تھی, اور ان کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے ہمارے لیے سیٹ کیا تھا. تو پھر آئی وینٹ فار سی ایس ایس آلسو, اینڈ آئی واز ود دیٹ پیشن آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ ان دا فرسٹ اٹیمپٹ. ربیل, میں بار بار سن رہا ہوں میرا باپ, میرا فادر. آپ کچھ اپنی ماں کی کنٹریبیوشن کے بارے میں کہیں گے؟ Obviously it won't have been possible کیونکہ ہم ایک فیملی اورینٹیڈ سسٹم میں رہتے ہیں, اور اس میں وی ہیو ٹو بلڈ ایچ ادر اپ. جہاں پہ فادر از اے اسٹرانگ پلر, there is mother who supports that pillar also. بالکل. اچھا ربیل, جہاں باپ کا, ماں کا, فیملی کا ایک بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے, وہاں پر کبھی کبھی جو آپ کا ابتدائی اسکول ہوتا ہے نا, ڈریم دینے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ اپنے ابتدائی اسکول کے بارے میں, یا اس اسکول کی کنٹریبیوشن آپ کی ڈریم میں, یا جہاں آج آپ پہنچے ہیں وہاں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں بہت زیادہ بلیسڈ ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں اس انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوں جس نے ہماری قوم کی بہت ہی دیر سے سروس کی ہے. مینس کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سیالکوٹ 1856 سے مطلب اپنی سروسز دے, 1857 سے وہاں پہ سیالکوٹ میں جیزس اینڈ میری اسکول ہے. جی جی. تو اٹس اے ہیوج انسٹیٹیوشن, اور انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور میں اپنے آپ کو آنرڈ فیل کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں ویر ایور آئی گو ایز اے کانوینٹیرین. تو اس میں جو میری گرومنگ ہوئی ہے اسکول میں, فرام ایوری ایسپیکٹ, اسپریچولی, ایتھیکلی, مورلی, اکیڈیمکلی, ان سارے چیزوں میں جو میری ایک پرسنالٹی کی ڈائمینشنس کو سیٹ کرنا, مجھے کانفیڈنس دینا, مجھے وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا, بوتھ بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر ایز ویل. تو کیونکہ میں نے وہاں پہ کام بھی کیا ہے اور اسٹل آئی ایم ورکنگ ایز اے ٹیچر, تو اٹ ہیز گیون می اے لاٹ. اور میرا خیال ہے کہ سسٹر ماری سیسیل, انہوں نے اس وقت میرے اندر وہ یہ چیزیں دیکھیں جب مجھے ابھی خود بھی نہیں تھا پتہ دیٹ میرے اندر یہ تھیں. ٹھیک ہے, شی سو دوز تھنگز ان می, اور انہوں نے مجھے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی. سسٹر گریس ہیز بین سو کائنڈ اینڈ افیکشنیٹ, اور انہوں نے ہر جگہ پہ, شی واز دا ون ہو اپوائنٹڈ می ایز اے ٹیچر. تو آئی کین نیور فارگیٹ سسٹر کیتھرین مریا, انہوں نے بہت ہی اپرچونیٹیز اس طرح کی پرووائڈ کی کہ میرے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوا چیزوں کو, چیلنجز کو لینے کا, اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کا. پھر سسٹر میرین, شی از اے ونڈرفل پرسنالٹی اینڈ اے ونڈرفل پرسن. اور بھی بہت سے سسٹرز ہیں جنہوں نے بہت ہی مطلب ایک, اگر گھر سے مجھے ایک فیملی والی فیلنگ آتی تھی تو اسکول میں بھی وہی فیملی والی ہے. بالکل بالکل. تو ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو دیم فار
everything that they have done for me. آپ کا ٹیچنگ میں کتنا کو ایکسپیرینس ہے؟ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2013 میں, ٹھیک ہے, تو 2020 تک آلموسٹ 8 ایئرس ہو چکے ہیں. سو آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں اور CSS کی تیاری بھی ہوتی رہی؟ جی, میں نے یہ کس طرح پاسبل ہوا, بیسکلی میں نے کچھ گھر کے فائنینشیل حالات کو بھی دیکھتے ہوئے میں نے اپنے فادر کو سوچا کہ میں سپورٹ کروں. تو تب میں آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ایج, تو میں نے ڈیسائڈ کیا, چونکہ اسکول پاس بھی تھا گھر کے, اینڈ اٹ واز آئی اسٹڈیڈ فرام دیئر آلسو, تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا, اینڈ سسٹر گیو می دا جاب, سسٹر میری آف گریس. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیچلرس کمپلیٹ کی جاب کے ساتھ ہی, اور ساتھ ماسٹرز بھی, اور پھر 2019 میں دیر واز اے ٹائم کہ میں ماسٹرز بھی کر رہی تھی, جاب بھی کر رہی تھی, اور ساتھ CSS کی تیاری بھی میں نے شروع کر دی تھی. تو تینوں کو لے کے چلنا ایٹ اے ٹائم واز اے ہیوج ٹاسک فار می, اور تینوں میں ایکولی پرفارم کرنا مینس کہ تینوں کو اپنی اپنی جگہ پہ ان کے ساتھ مینیج کرنا اور جسٹس کرنا. دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ کہ اگر میں CSS کی تیاری کر رہی ہوں تو میں اپنی جاب کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی. آئی ہیو ٹو ایکولی ڈیووٹ مائی سیلف ٹو مائی ورک آلسو, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز آئی لو دا چلڈرن, ٹیچنگ دیم اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر اپنی MSc کو کلیئر کرنا وہ ایک بہت ہی ہیوج ٹاسک تھا, کیونکہ CSS کے 12 سبجیکٹس کے ساتھ 6 سبجیکٹس MSc کے بھی میرے چل رہے تھے, تو وہ بھی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. میں آپ کو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا. دیکھیں بہت سارے نوجوان ہیں, میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بہت سارے نوجوان کہتے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے پڑھنے کا, کام سے آتے ہیں تو باقی اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے کہ پڑھ سکیں. لیکن آج رابیل نے ہمیں ایک بڑا زبردست ماڈل دیا ہے کہ انہوں نے بیچلر بھی کیا اور اس کے بعد ماسٹرز بھی کیا, اور ساتھ CSS کی تیاری بھی ہوتی رہی. یہ سپر لوگوں کا کام ہے, عام طور پہ یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آج جو آپ مجھے اس سے پیغام دے رہی ہیں نا کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. ایکچولی میں بہت ہی اسٹرانگ بلیور ہوں آپٹمزم کی اور انڈیویجولزم کی. ٹھیک ہے. مجھے بیکاز آئی ہیو ریڈ سم فلاسفر, مطلب آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر خدا نے بے انتہا قابلیت ڈالی ہوئی ہے. بالکل. بس ہم نے اسے فائنڈ کرنا ہے, اور وہ پوٹینشیل کوئی اور ہمارے لیے فائنڈ نہیں کرتا, وہ ہم نے خود اسے ڈھونڈنا ہے, خود ہی دریافت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی دنیا میں کیا انرجی کیا ہے. اور آپ واقعی جب آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں دیٹ آئی ایم ورتھ مینی تھنگس, تو پھر آپ کے اندر وہ لگن, ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ, پرزیویرنس, یہ سب چیزیں آپ کے اندر پھر اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر یقین جانے کہ پھر قسمت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. قسمت تو پھر خود ہی چل پڑتی ہے نا, وہ کہیں پڑی ہوئی تو نہیں, تو یہی انرجی جب کام میں چلی جاتی ہے. بس آپ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں سنسیریٹی سے کریں, آنیسٹی سے کریں, خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کریں, اور ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کریں. اینڈ آئی بلیو می sky will be the limit for those people and they can achieve anything in their life. This is my personal experience. Okay. اچھا, میں نا ایک ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا خدا کی اور خدا پر بھروسہ اور ایمان کی بات کی, آپ کی زندگی میں بطور کیتھولک مسیحی دعا کا کتنا حصہ ہے؟ کیونکہ میرا پوری زندگی ہی کیتھولک انسٹیٹیوشن میں گزری ہے, کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری, تو وہاں کا چیپل, وہاں پہ جاتے ہوئے مدر میری کا ایک اسٹیچو ہے جس کے پاس سے گزر کے وہاں پہ سلام کر کے ہم جاتے ہیں. اینڈ دین دیر از این اپرچونیٹی آف چیپل آلسو, اور پھر ہمارے گھر کے پاس ہی چرچ بھی ہے, اور گھر میں بھی بہت زیادہ دعا کا. میری مدر شی ویکس اپ ایٹ 4 in the morning, اور آپ اگر رات کو بھی انہیں دیکھیں, اکثر میرے والد صاحب جب اٹھ کے انہیں دیکھتے ہیں, اینڈ شی از ان پریئر. اور اسی سے جو اگر ہم پیچھے جائیں, مطلب جس سے یہ مینس کہ جو فاؤنڈیشن تھی وہ میری دادی کی طرف سے تھی, اینڈ شی واز این آرڈنٹ بلیور اور آف روزری اینڈ پریئر, اینڈ رات کو دیر دیر تک وہ جا کے ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی, اور یہ چاہتی تھی کہ میرے جو بیٹے کے بچے ہیں یا جو میری فیملی ہے وہ خدا کی پناہ میں رہتے ہوئے, خدا کے سائے میں رہتے ہوئے, اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, اس کے نام کو عظمت دیتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. اور یہ سب چیزیں ہم میں انسٹل ہوئیں. تو دعا کے بغیر, آپ کے فیتھ کے بغیر, آئی ڈونٹ تھنک سو آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی ورلڈلی چیزوں کو اگر انکارپوریٹ کر لیں اپنی اسپریچول لائف کے ساتھ, اس کے ساتھ بیلنس رکھیں, تو
آئی تھنک دنیا میں کچھ بھی اچیو کرنا مشکل نہیں. ویسے اسکول میں کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ ایوریج، ویری گڈ، ویری انٹیلیجنٹ، کیسے؟ ایٹ دا بگننگ بیکاز آئی واز اسٹرگلنگ آلسو ود مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اس ٹائم اپنا نہیں پتہ ہوتا، اپنے پوٹینشیلس کا نہیں پتہ چلتا. دیر از اے ٹائم جب آپ کو پتہ چلتا ہے دیٹ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دیز تھنگس. تو ایٹ دا بگننگ آئی ٹوک اے ویری سلو پروگرس، ناٹ اے ویری سلو بٹ آئی واز گڈ اسٹوڈنٹ. اور پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، مینس میٹرک میں آئی واز الیکٹڈ ایز اے کیپٹن آف دا اسکول آلسو، آف دا کیپٹن ٹیم. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو اور اسٹڈیز میں اکیڈیمکلی گروم کرنا شروع کر دیا. پھر آئی واز ویری گڈ ان اسپیچز اینڈ ڈبیٹس، اور جو مجھے میرے فادر کی طرف سے ایک انہیریٹیڈ ٹریٹ ملا تھا ٹو ڈو پبلک اسپیکنگ اینڈ ٹو اسپیک لائک دس. تو یہ سب کچھ اٹ واز اے گریجول ڈیولپمنٹ. اکیڈیمک کے علاوہ کوئی ہابیز بھی کوئی ایسی ہے جو میری انسان ہوتا ہے نا، ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے، صرف پڑھائی تو نہیں ہوتی ہے نا؟ وہ ریلیکسیشن بیسکلی میرا جو پیشن رہا ہے وہ بک ریڈنگ رہا ہے. اگر کہہ لیں کہ اگر آپ کی اسٹریس ریلیز ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو دیٹ واز بک ریڈنگ. تو میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ رکھا، اور باقی چیزیں تو لائف میں دے آر پارٹ اینڈ پارسل اینڈ دے ہیپن اینڈ یو ہیو ٹو. سو بک ریڈنگ آپ کی ہابی، اور آپ کی ہابی ہی نالج بیس CSS جو ہے جی اس طرف آپ آ گئے ہیں. اپنی کامیابی کا سہرا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کن 3 لوگوں پہ آپ کہیں گے جی ان کے سارا یہ سہرا؟ سب سے پہلے تو مینس وداؤٹ دا بلیسنگ آف دی آل مائٹی. ٹھیک ہے، یہ تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اف آئی ایم ایون اسپیکنگ ایٹ دس مومنٹ تو آئی تھنک کہ سب کچھ خدا کا رحم ہے، خدا کی برکت، خدا کی برکت. ویری گڈ، بہت تو اچھا. اس کے بعد اگر ہم دنیاوی اس میں آ جائیں تو مائی فادر فرسٹ اینڈ فارموسٹ. بلکہ آئی مسٹ سے کہ ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ٹوڈے از بیکاز آف مائی فادر. اینڈ اس کے بعد my family, which includes my mother and my siblings, and then the teachers who have taught me and the sisters. ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ انٹینشنلی اور unintentionally they have been motivating me and boosting me throughout the whole process. تو یہ سب کچھ جو ہے میں اپنے ٹیچرز، سسٹرز، اپنے پیرنٹس اور فیملی کو. میں نا آپ سے ایک کامن کویسچن ہے جو ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں، اس سارے راستے میں کوئی چیلنجز فیس کیا آپ نے؟ تھرو آؤٹ CSS جرنی جو ایک سب سے بڑا چیلنج تھا وہ آپ کا پرسنل فیئرس کو اوور کم کرنے کا تھا. ٹھیک ہے، وہ فیئرس کو اوور کم کرنا، کیونکہ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور CSS کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیٹ جو کلاس ہے وہی اپروچ اسے کر سکتی ہیں، یا وہی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو اسٹیریو ٹائپ کو میں نے بریک کرنا تھا، اور اپنے آپ کو چیلنج کرنا تھا، اپنے آپ کو تیار کرنا تھا مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، ہر طرح سے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. تو دا فرسٹ چیلنج واز ٹو اوور کم مائی فیئرس. تو وہ میں نے کیے. سیکنڈلی دیر ور سم سوشو اکنامک بیریئرز آلسو، مینس کہ فائنینشیل بھی آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، آپ کو وہ بھی بریک کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ کو اپنے حالات سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز دے آر، اینڈ آئی تھنک کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی ہمبل بگننگس تھیں. انہوں نے کم سے سٹارٹ کر کے بہت اونچے مقامات تک پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ انہوں نے حالات سے اپنے آپ کو کمزور نہیں بنانا. انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنا. اور یہی چیز مجھے میرے والدین نے، میرے اسکول انسٹیٹیوشن نے، مجھے ان لوگوں نے سکھائی. تو ان چیلنجز کو پھر میں نے چیلنج نہیں سمجھا، ہر چیلنج کو دور کرنے کی کوشش کی. رابعہ، آج جہاں آپ پہنچے ہیں، جو کامیابی خدا نے آپ کو عطا کی ہے، اور آپ کی لگن اور آپ کی محنت سے خدا نے آپ کو یہ برکت دی ہے. آج آپ ہمارے نوجوانوں کو جو انتھک محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی رستے میں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. بالکل. یا جنرل جو ہمارے نوجوان ہیں، آج ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، کس طرح ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گی؟ ان تمام نوجوانوں کے لیے، مسیحی نوجوانوں کے لیے جو CSS کرنا چاہ رہے ہیں یا جو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے اوپر آپ اعتماد رکھیں. بلیو ان یور سیلف. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر خدا نے بہت ساری صلاحیت دی ہوئی ہے، ہر ایک کو دی ہوئی ہے. ہر ایک انسان کو خدا نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھے. آپ یہ مت سمجھے کہ حالات مجھے کسی بھی چیز سے پیچھے رکھ سکتے ہیں.
آپ اپنی ول، اپنی ڈٹرمنیشن، اپنی لگن، اپنی محنت ایک اچھی آنیسٹی کے ساتھ جس بھی کام کو کرے اس کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جستجو میں رکھیں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنی کیتھولک کمیونٹی کے لیے، اپنی مسیحی قوم کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھیں، خدا کے ساتھ قربت رکھیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں اور یقین جانیں کہ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جسٹ بلیو ان یور سیلف. آپ اپنی محنت کو، اپنی لگن کو، اپنے پیشن کو، اپنی ایمس کو سیٹ رکھیں، جاری رکھیں، اینڈ بلیو می یو کین اچیو اینی تھنگ ان لائف. یو جسٹ ہیو ٹو ٹرسٹ یور سیلف. سو ان کے ساتھ ان کے بھائی جیراڈ جان تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے بھی CSS کا ایگزام دیا ہے اور ہم ان کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح بہن کو خدا نے نمایاں کامیابی عطا کیا ہے، چھوٹے بھائی کو بھی یہ کامیابی عطا کرے. ہم مختصر طور پر آج انہیں پوچھتے ہیں، جب وہ بھی کامیاب ہو کے آئیں گے ان سے علیحدہ انٹرویو کریں گے. ویسے آپ اپنی بہن کی کامیابی پہ کچھ کہیں گے؟ کامیابی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھی. ایک ہی ٹائم پہ جاب بھی کر رہی تھی، فیملی کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی MSc کمپلیٹ کر رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پاپا کا خواب پورا کر رہی. تو یہ اسے ریوارڈ ملا ہے اس کی محنت کا کہ آج وہ بیوروکریٹ بن گئی ہے اور 29th کرسچن ان دا ہسٹری آف پاکستان ٹو بیکم اے بیوروکریٹ. اچھا جیراڈ، آپ نے بھی ایگزام دیا ہے جی. کیسا تجربہ ہے؟ اٹ از ویری ٹف. ٹف ہے، بہت زیادہ ٹف ہے. آپ کو ہمیشہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کنسسٹنسی. ٹھیک ہے. بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں، PhDs آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ فیل ہو جاتے ہیں. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی کنسسٹنسی، اپنی ہارڈ ورک، ان چیزوں سے تھوڑا سا کہیں پر لیک کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے ڈرا بیکس کاؤنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے سب سے زیادہ میں جس چیز پہ ایمفسائز کروں گا وہ کنسسٹنسی پہ ہے. اگر ایک دفعہ فیل ہو جائیں تو کچھ چانس ہے دوبارہ؟ دیر آر 3 چانسز. تین بار آپ اس امتحان کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں. 30 ایئرز آپ کی ایج لمٹ ہے. اور گورنمنٹ میں اگر کوئی کام کر رہا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ سویپر ہیں، ڈرائیور ہیں یا انسپیکٹر ہیں BS 16 تک، تو آپ کو 2 ایئرس کی ایج ریلیکسیشن ہے. اوکے، 2 سال کی اگر آپ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں. جی، گائیڈ لائنس دی ہوتی ہیں FPSC کی ویب سائٹ پہ. جی، تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ گائیڈ لائنس کو دھیان سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا ریکوائرمنٹس مانگی ہوئی ہیں. آپ کی ایلیجیبلٹی بیچلرس کی مسٹ ہے، وہ آپ مطلب آپ کا بیچلرز ہونا چاہیے. اس سے پہلے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک والے نہیں اپلائی کر سکتے. تو بیچلرز، ماسٹرز یا سو آن. سو اس کے علاوہ آپ کی ایج ریلیکسیشن، ایج لمٹس وہاں پہ دی ہوئی ہیں، اور بھی کچھ انہوں نے دی ہوئی ہیں گائیڈ لائنس. دے کین گو آن FPSC ویب سائٹ اور وہاں سے وہ آپ تمام انفارمیشن گیدر کر لیں. رابیل کے والد محترم جناب جان کینیڈی صاحب کو سب سے پہلے تو سر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ ذرا نا کیا فیل کر رہے ہیں، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آپ بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں کیونکہ رابیل میری بیٹی نہیں، اس وقت قوم کی بیٹی ہے. قوم کی بیٹی ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ نہ صرف ہماری کمیونٹی میں بلکہ پورے پاکستان نے اسے ایک مسیحی یا اقلیت کی بیٹی نہیں کہا، اسے فیس آف پاکستان اور ڈاٹر آف پاکستان کہا ہے. بہت اچھا، بہت بڑا ٹائٹل ہے. ہاں جی، اور اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میں بتا نہیں سکتا، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس ہونے پر میں کتنا خوش ہوا. جب اس نے آپ کی ڈریم پوری کر دی ہے جی، تو آپ اپنے بیٹے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ اب میں نہ صرف اپنے بیٹے کے لیے بلکہ اپنی کرسچن کمیونٹی اور پورے پاکستان کے بیٹوں کے لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ کام مشکل نہیں اور اس کا لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں تو آپ یہ کریں گے، آپ اس سٹیج پہ ہیں تو یہ کریں گے. کیونکہ جب میں نے اپنے ایک کمشنر سے پوچھا جب یہ پرائمری میں تھے کہ سر یہ میرے بچے بھی کر سکتے ہیں، تو اس نے بجائے اس کے برا منانے کے اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتے. ان کا نام ہے عارف خان. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے ڈے بائی ڈے مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ میٹرک تک آئے یا اس سے آگے چلتے گئے تو اس میں بھی میرے آفیسرز جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے.
آپ ملک سے بہت کچھ مانگتے ہیں, ملک کو بھی تو کچھ دیں نا. صحیح. اور ملک کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اپنے اچھے بچے, ان کی اچھی تربیت, نہ کہ صرف ہم بچے پیدا کر کے ملک کو ایک سوشل لیول دیں. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, یہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ میری کمیونٹی اور ملک کی ہے. اور میں نے کوشش کی ہے اپنے خون پسینے سے کہ میں سب کو اچھی چیزیں دوں اور اچھے تحفے دوں. اور آئندہ بھی میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح لوگ انہیں کہتے ہیں فیس آف پاکستان یا ڈاٹر آف پاکستان, یہ ان کے ان الفاظ کی قدر رکھیں اور اپنی کمیونٹی کی قدر رکھیں اور ایک بہت اچھے مسیحی اور بہت اچھے پاکستانی بن کے دکھائیں. آپ نا آج بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو نا موٹیویشن دینے کی بجائے کہتے ہیں او تو رہن دے, تو کی کرنا ہے. آپ آج انہیں کیا کہیں؟ جی میرا میسیج یہ ہے اپنے سب بھائیوں کے لیے اور پورے پاکستان کے والدین کے لیے کہ آپ کا ایک اچھی سوچ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو ویژنری ہونا آپ کا بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے بارے میں سوچیں. اگر آپ بچوں کے بارے میں سوچیں گے تو خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا. اور آپ کے حالات پہ یہ بالکل ڈپینڈ نہیں کرتا, کیونکہ فادر جی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ نیچے سے اوپر گئے ہیں اور انہوں نے ہمت اور حوصلہ رکھا ہے اور خدا نے ان کی مدد کی ہے. تو میں یہ ضرور چاہوں گا, اور اسپیشل بیٹیوں کے لیے, کہ بیٹوں کو ان پر فوقیت نہ دیں اور بالکل بیٹیوں کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی, وہ کمزور ہے, یا وہ ہماری عزت نفس کو کہیں مجروح نہ کر دیں, ان کی شادیاں کریں, ان کو آگے چلائیں, وہ ہم پر بوجھ ہیں. میں ان والدین کو اسپیشلی یہ مشورہ دوں گا کہ بیٹیوں پہ ٹرسٹ کریں, انہیں ہمت اور حوصلہ دیں. اس کی ریسنٹلی مثال ہے ہری پور سے, جو شیر سسٹرز ہیں, وہ 5 بہنوں نے CSS کی ہے اور باعزت زندگی گزار رہی ہیں اور بہت اچھی جاب کر رہی ہیں, اور ان کا والد ان پہ فخر کرتا ہے. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور بیٹوں پر بھی خاص توجہ دیں, بیٹوں کو دوستوں کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کریں, دوستوں کی طرح ان کو سمجھائیں کہ یار یہ آپ کے لیے بہتر ہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے, یہ ہماری فیملی کے لیے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے آپ کی سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. میرے بچوں نے تو سنا ہے اور سمجھا بھی ہے, اور خدا نے یہ مجھے خوشی آج دکھائی ہے اور میں بہت خوش ہوں. اور اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں. جی خواتین و حضرات, رابیل جان کینیڈی مسیحی قوم کا فخر ہے, بلکہ یہ پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے. اور مجھے آج یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رابیل جان کینیڈی کو بہت سارے خطاب دیے گئے ہیں, جن میں سے فیس آف پاکستان اور ڈاٹر آف پاکستان کہا گیا ہے. میں فخر کرتا ہوں اس پہ کہ آج ہمارے بچوں کو ایسے خطاب سے نوازا جا رہا ہے. یہ ہمارے خطاب ہیں, ہماری بیٹیوں ہمارے بیٹوں کے خطاب, ان کے القاب, ان کی کامیابیاں, ان کی مبارکبادیاں بھی صرف ان کے لیے نہیں ہیں, ان کی فیملی کے لیے نہیں, یہ پوری مسیحی قوم کے لیے ہیں. اور آج ہمیں خوشی بھی ہے اور ہمیں فخر بھی ہے. اور میں پوری قوم کی جانب سے رابیل کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. لیکن آج میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر رابیل جان کینیڈی کر سکتی ہے, یو کین ڈو اٹ آلسو. گاڈ بلیس یو.